اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ انصاری عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به. وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل. فقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدّ يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدّا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله.
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفته وصاحب لويه، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحباهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم.
وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جسے مولا جسے مولا کی حضوری ہو جائے دنیا کے غموں رنج سے صلی علی مجلس
حسین نوری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے حاصل جسے مولا کی. سورہ فاتحہ. پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانی منا رہے ہیں خوشی ظلم جور کے بانی. دم نماز جو چونکا یہ ہے در ثانی وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی. جو پانی آیا تو منہ آنسوؤں سے دھونے لگے نگاہوں میں بابا کی پیاس رونے لگے. طلب کے دل نے کہا ہائے سید خوشبو یہی تو ہے نہ ملا 3 دن جو بہر وضو. اسی کی چاہ میں کوثر کو چل بسے محروم اسی کے واسطے امو کے کٹ گئے بازو اسی کے واسطے امو کے کٹ گئے بازو. یہی تو وہ ہے جو بے شیر نے پایا تھا اسی کو مانگ کے گردن پہ تیر کھایا تھا اسی کو مانگ کے گردن پہ تیر کھایا تھا. برس کے آئے مسلح پہ اور پڑھی وہ نماز جس کے بعد تھی حد وصال ناز و نیاز. ہر ایک ذکر طویل اور ہر ایک سجود و دراز پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ نواز پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ نواز. مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی وہ طاعت ہے یہ آخری میرے سجاد کی عبادت ہے. تمام جو آخر نماز جان رسول دعا و حمد کے لب چومتا تھا حسن قبول. دیا جو شکر کے سجدے کو حق کی یاد میں تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول. اٹھے جو روتے ہوئے کوچ کر گئے سجاد حسین حسین اور مر گئے سجاد. آئی دوڑ کے باقر نے لاش رو رو کر تمام بیویاں ماتم میں پیٹنے لگے سر. محلہ بنی ہاشم میں گل مچا گھر گھر اٹھا جہاں سے آزادار صفت پیغمبر اٹھا جہاں سے آزادار صفت پیغمبر. چھٹا وہ آل سے جو آسرا تھا غربت کا چراغ سے کربلا کی تربت کا. نبیو ہے در و زہرا کی روح ہے ناشا حسین کا ہے یہ نوحہ کہ ہائے اے سجاد. بطول کہتی ہے رو رو کے یا خدا فریاد سہے گی دہر میں کیا کیا ستم میری اولاد سہے گی دہر میں کیا کیا ستم
ستم میری اولاد جفا سے قتل کیا جب رقیہ سے مارا میرے مریض کو ظالم نے زہر سے مارا ہے غش میں حسین غریب کا جانی محمد وآل بیت محمد بلندر صلوات بر محمد وآل محمد صلوات کچھ دفعہ اور مل کے بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ لیتے ہیں اور علی والوں کی آنکھوں میں چمکی اور ہوتی ہے دیار غیر میں ہم لوگ اپنا نعرے حیدری اور ہمارے ہاتھ ہے مانوس اتنے دامن حق سے اندھیرے میں بھی ہم نہجے بلاغت ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے بخاری میں بھی ہم من کنت مولا اور علی کے دشمنوں کے نام ہرگز چھپ نہیں سکتے علی کے دشمنوں کے نام ہرگز چھپ نہیں سکتے ہم ان کی ہی کتابوں سے حوالہ ہم ان کی کتابوں سے حوالہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور جناب زردار اکبر آبادی صاحب کا کلام ہے مختہ پیش خدمت ہے خدا کا شکر ہے جرار غم مولا کے صدقے میں کہیں بھی ہو مگر اپنا قبیلہ کہیں بھی ہو مگر اپنا قبیلہ ڈھونڈ لیتے ہیں درود پڑھ دیجئے محمد اور مل کے بابا افسوس نبی زادیوں کا
شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے ارے اس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے اس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے ارے سادات کھڑے تھے اور سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی ارے آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو اور جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال اور تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو صلی علی محمد وآل محمد بر محمد آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أخيه علي ابن أبي طالب الذي قال على منبره سلوني سلوني قبل أن تفقدوني وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبتيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشأننا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بہترین اشعار سے عسکری بھائی نواز رہے تھے اور دوسرے ذاکر اول نے مرثیہ بہت مصاب ترین مرثیہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. مجلس وہیں پہ بھی ختم ہو جاتی تو حق کے مجلس ادا ہو جاتا، لیکن چونکہ ان کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا ذکر کسی اور کا کائنات میں اس ایسا ہے ہی نہیں. جو کائنات کی اہم ترین شخصیتیں ہیں، کائنات کی بلند ترین شخصیتیں ہیں، یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ عرش والے فرش پہ آ گئے ہمیں عرش پہ لے جانے کے لیے. کہاں فرش والے؟ وہ آئے تھے اپنے لیے نہیں، ہمارا مقدر جگہ یہ کہ وہ عصمتوں کے مرکز تھے، طہارتوں کے مرکز تھے، علم کا مرکز تھے، تقوی کا مرکز تھے. زہد ان کے یہاں تھا، دانائی ان کے یہاں تھی، دانش ان کے یہاں تھے، علم ان کے یہاں تھا، پاکیزگی ان کے یہاں تھی. وہ خود طیب و طاہر تھے تو انہوں نے چاہا کہ ہمارے چاہنے والے بھی طیب و طاہر ہوں. وہ خود عرش الہی پہ عبادت گزار تھے تو چاہا ہمارے چاہنے بھی والے بھی عبادت گزار بن جائے. وہ خود اہل علم تھے، چاہا کہ چاہنے والوں کو بھی علم پہنچا دے. وہ خود اہل تقوی تھے، چاہا کہ چاہنے والوں کو بھی اہل تقوی اور پرہیزگاری بنا دے. اس لیے کہ کائنات میں ایسی عظیم شخصیتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی جیسا کہ آل محمد علیہ السلام. اس لیے عزیزان گرامی آل محمد کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. ہم عزاداری کر کے کسی کا احسان نہیں کرتے ہیں، اپنا فرض پورا کرتے ہیں. اللہ ہی کی طرف سے ہمارے پاس میں آیا ہے. الہی منصب ایک ایسا ہے، یہ اہل بیت کا جو تذکرہ کرتے ہیں، یہ جو مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے، یہ آل محمد کا جو ذکر کرتے ہیں،
یہ ہم کسی کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں کرتے، ہم فرش پہ بیٹھنے والے عرش کی سیر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اس لیے کہ اچھا خاصا ایک سلسلہ چل رہا تھا، نورانی شکلیں تھیں، نورانی ہستیاں تھیں، تقوی سے بھرپور تھیں، جمال وہاں تھا، صدق وہاں تھا، شہامت وہاں تھی، شجاعت وہاں تھی، تقوی وہاں، پرہیزگاری وہاں، تو پھر یہ عرش سے فرش پہ آئے کیوں تھے؟ انہیں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان گرامی، آل محمد اگر عرش سے فرش پہ نہ آتے تو ہم ہمیشہ فرش والے ہی کہلا کے رہ جاتے اور ہماری پرواز پھر عرش پر نہ ہوتی، اور ہم ان منزلوں تک نہیں پہنچتے جہاں تک ہمیں معراج کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ سید الساجدین ہونا، زین العابدین ہونا، آئے ہائے ہائے۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے سوچا یہ سید الساجدین کیوں ہے، یہ زین العابدین کیوں ہیں، یہ صابر کیوں ہیں، یہ شجاع کیوں ہیں، یہ عالم کیوں ہیں، یہ عابد کیوں ہیں، یہ امیر المومنین کیوں ہیں، یہ غر المبجلین کیوں ہیں، یہ اسد اللہ الغالب علی کل غالب کیوں ہیں، یہ قاتل المشرکین کیوں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے یہ القاب کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے انہیں سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے انہیں زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے انہیں عالم غیر معلم کیوں کہا جاتا ہے؟ کون سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی سوچا آپ نے؟ عزیزان گرامی، یہ سید الساجدین کا ٹائٹل یوں ہی نہیں دے دیا گیا، یہ زین العابدین کا لقب یوں ہی نہیں دے دیا گیا، اس لیے کہ ان کا مزاج وہی تھا جو ان کے دادا کا مزاج تھا۔ یہ اپنے زمانے کے علی تھے، وہ اپنے زمانے کا علی تھے، وہ اپنے زمانے کا علی تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ملاحظہ فرمائیے گا جان گرامی، اگر آپ علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کو اٹھائیں گے، زندگی کو دیکھیں گے، تو علی ابن ابی طالب نے جب کبھی بھی کوئی دعویٰ کیا ہے تو بغیر مصلحت کے نہیں کیا۔ علی نے ممبر کوفہ سے اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو اس سے پہلے، جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ علی ابن ابی طالب نے عزیزان گرامی سلونی کا لفظ 2 ہی بار کیوں کہا؟ دیکھیے، آپ نے ایک طرف تو آپ متوجہ ہو گئے، آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید میں چونکہ لفظ سلونی 2 ہی بار آیا ہے، قرآن میں اگر آپ تلاش کریں گے تو لفظ سلونی سلونی صرف 2 ہی بار فاسألوا اہل الذکر آیا ہے، اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے سوال کرو، یہ پورے قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے علی ابن ابی طالب نے سوچا ہو کہ میں یہ فاسألوا اہل ذکر چونکہ قرآن میں 2 بار آیا ہے تو لہذا میں سلونی کا دعویٰ 2 بار کر دوں، لیکن میں اس سے بڑھ کر کے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب اگر سلونی کا 1 بار دعویٰ کر لیتے تو شاید بیٹھے ہوئے آسمان پہ ملائکہ کہتے یہ زمین والوں کا دعویٰ کیا تھا، عرش والوں کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ سلونی عرش والوں کے لیے کہا، ایک مرتبہ سلونی فرش والوں کے لیے کہا۔ اگر تمہارے پاس علم ہے تو علی کے مقابلے میں تو علی کا دعویٰ ایک عرش والوں کے لیے تھا، علی کا دعویٰ ایک فرش والوں کے لیے تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو عرش والے کہہ دیتے یہ فرش والوں کا دعویٰ تھا اور فرش والے کہہ دیتے یہ عرش والوں کا دعویٰ تھا۔ ہمارا علم کا چیلنج عرش پہ بھی ہے، فرش پہ بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ملاحظہ فرما رہے، یہاں تک آپ آ گئے نا، دیکھیں یہاں تک آپ آ گئے۔ علی نے اپنے زمانے میں 2 دعویٰ کیے، تو جب پہلے علی نے 2 دعویٰ کیے تو جو دوسرا علی آ رہا ہے اسے 2 لقب ملے۔ ایک لقب سید الساجدین، ایک
الساجدین، یہ سید الساجدین کا لقب یہ دوسرے آنے والے علی کو کیوں ملا؟ کبھی سوچا کہ اسے سید الساجدین کا لقب پہلے ملا، زین العابدین کا لقب بعد میں ملا؟ اس لیے سید الساجدین کا لقب ملا کہ عرش پہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو صرف سجدہ کرتے ہیں۔ ملائکہ ایسے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف سجدہ کرتے ہیں۔ کہیں فرشتے یہ نہ سوچنے لگے کہ ہمارا طولانی سجدہ اور ہم سب بے فخر کرتے ہیں، تو ملائکہ کو دکھانے کے لیے اللہ نے ایک سید الساجدین بنایا۔ تم سجدہ کرنے والے ہو، یہ سجدوں کرنے والوں کا سردار ہے۔ تاکہ سجدہ کرنے والوں کا سردار بنایا جائے، تاکہ وہ اپنے سجدوں پہ فخر نہ کر سکے، اس لیے لقب ملا سید الساجدین۔ تو پھر یہ زین العابدین کیوں بنا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ عبادتوں کی زینت کیوں بنا؟ یہ عبادتوں کا سرچشمہ کیوں بنا؟ یہ عبادتوں کے لیے زینت کیوں بن رہا ہے؟ کائنات میں دو ہی چیزیں تو پائی جاتی ہیں، یا ملائکہ پائے جاتے ہیں یا انسان پائے جاتے ہیں۔ ملائکہ کو سید الساجدین بن کر چیلنج کر دیا، اب انسانوں میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو انبیاء۔ انسانوں میں اہل بیت علیہ السلام کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو انبیاء، اور انبیاء میں بھی ایسا نبی، کسی کی 2000 سال کی عبادت، کسی کی 250 سال کی عبادت، کسی کی 1500 سال کی عبادت، کسی کی 200 سال کی عبادت، کسی کی 500 سال کی عبادت۔ کہیں انبیاء یہ فخر نہ کر لیں کہ ہم سے بڑا عبادت گزار نہیں، تو کہا تم عبادت کرنے والے ہو، عبادتوں کی زینت یہ زین العابدین، لہذا ملائکہ میں جائے گا تو سید الساجدین بنے گا، انبیاء میں جائے گا تو زین العابدین۔ درود پڑھ دے وہاں کی بزم سجے گی تو ان سے سجے گی، یہاں کی بزم سجے گی تو ان سے سجے گی۔ لوگ عزیزان گرامی نہ معلوم کیا کہتے ہیں کہ یہ بیمار کربلا تھے، وہ تھی ایک مصلحت، وہ تھی ایک مصلحت، ورنہ انہوں نے تو دربار شام میں آنکھوں کی تلواریں اس طریقے سے چلائی ہے جیسے خندق میں عمر ابن عبد الوہاب کے سامنے علی نے چلائی تھی، جیسے خیبر میں مرحب کے مقابلے میں علی تلوار چلا رہے تھے، تو یہ بھی زمانے کے مرحب کو دربار شام میں بتا رہے تھے، جب تمہارا وہ مرحب نہ جیت سکا تو تو یزید جیسا مرحب ہم سے کیا جیتے گا۔ درود پڑھ دے محمد آل یہ وہ ہستیاں ہیں، انہیں تو اگر ہم صرف القاب ہی تلاش کرنے لگے، القاب لفظ ٹائٹل اگر صرف ان کی شرح بیان کرنے لگے تو مجلس نہیں مجلسیں ہو جائیں، مجلس نہیں مجلسیں ہو جائیں۔ عابد لفظ چھوٹا ہے عزیزو، عابد لفظ تو آپ کے اور ہمارے سمجھانے کے لیے ڈکشنری نے لکھا ہے، لغت نے بنایا ہے، تاکہ ہمارا ذہن چونکہ چھوٹا ہے ہم کسی بڑے لفظ کو برداشت کرنے
نہیں سکتے چونکہ ذہن انسانی میں وہ لفظ آئے گا ہی نہیں جو ان کی منزلت ہے، جو ان کی منزلت ہے وہ ذہن انسانی میں لفظ آئے گا نہیں. یہ عابد نہیں ہے، عبادت ہے. یہ زاہد نہیں ہے، زہد ہے. یہ متقی نہیں ہے، تقوی ہے. یہ عالم نہیں ہے، علم ہے. ہمارے لیے استعمال ہوا تاکہ ہم سمجھ جائیں. زاہد کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا تاکہ ہم سمجھ جائیں. عابد کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا تاکہ ہم سمجھ جائیں. تقوی کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا تاکہ ہم سمجھ جائیں. یہ خلافتوں کے محتاج نہیں ہے، خلافتیں اپنا مقدر ان سے سوارتی ہے. عزیزان گرامی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم اس پرواز پر پہنچیں، اس فکر کو دیکھیں جہاں آل محمد علیہ السلام فائز ہیں اور ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ آل محمدوں کی فضیلتوں کو درک کر لے. انسان سوچ ہی نہیں سکتا، انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ آل محمد کی فضیلتوں تک پہنچنے کے لیے مزاج خدا ہونا چاہیے، علم رسالت ہونا چاہیے. یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزو، ان کی بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کون سی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ انہیں زین العابدین اس لیے بنایا تاکہ ان کی جد ماجدہ کی عبادت کا ترجمہ یہ کر سکیں. انہیں سید الساجدین اس لیے بنایا تاکہ اپنے جد ماجدہ کے سجدوں کی زینت بن سکے. کائنات والوں کو پتا چل جائے جب پوتے کی عبادت ایسی ہے تو دادی کی عبادت کیسی ہوگی. انہیں باقر العلوم اس لیے بنایا تاکہ کائنات کو پتا چل جائے جب پوتے کا علم ایسا ہے تو دادی کا علم کیسا ہوگا. انہیں جعفر صادق اس لیے بنایا کہ جب پوتا ایسا صادق ہے تو دادی کیسی صادقہ ہوگی. کیونکہ شہزادی کائنات میں نمونے عمل بن سکتی تھی لیکن اس کی تفسیر انہی کے ذریعے ہونی تھی. لہذا اللہ نے ایک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے 13 اور کو بھیجا. ایک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اور 13 کو بھیجا. اس لیے کہ اگر استفائیت دیکھنی ہے، منتخب ہونا دیکھنا ہے کہ شہزادی کو اللہ نے کیسا منتخب فرمایا تو مصطفیٰ کو بھیجا. اس کی بزرگی کو دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کو بھیجا. اس کے حسن اخلاق کو دیکھنا ہے تو حسن کو بھیجا. اس کے صبر کو دیکھنا ہے تو حسین کو بھیجا. اس کی عبادت کو دیکھنا ہے تو عابد کو بھیجا. اس کے علم کو دیکھنا ہے تو باقر العلوم کو بھیجا. اس کی صدیقیت کو دیکھنا ہے تو جعفر صادق کو بھیجا. اس کی کاظمیت کو دیکھنا ہے تو امام موسیٰ کاظم کو بھیجا. اس کی رضا کو دیکھنا ہے تو امام رضا کو بھیجا. اس کے تقوی کو دیکھنا ہے تو محمد تقی کو بھیجا. اس کی ہدایت کو دیکھنا ہے تو علی نقل حادی کو بھیجا. اس کے لشکر پن کو دیکھنا ہے کہ تنہا زہرا کتنا لشکر. مرکز ہدایت کو دیکھنا ہے تو مہدی کو بھیجا. یہ 13 مقدمہ ہے زہرا کا. انہیں پھیلاؤ تو 13 بنتے ہیں، جمع کرو تو فاطمہ.
تھا، نظام پروردگار تھا، نظام پروردگار تھا کہ شہزادی کو روبرو کائنات کے سامنے کرانا تھا تو شہزادی مستقیم ڈائریکٹ نہیں جا سکتی تھی. اس نے اہتمام یہ فرمایا انہیں دیکھتے جاؤ، منزل زہرا پہچانتے جاؤ. آخر میں جملہ نتیجے کا دینے جا رہا ہوں، جب آپ نے یہ سب دیکھ لیا تو مرضی رحمان کا نام ہے زہرا. اگر زہرا راضی تو اللہ راضی، زہرا ناراض تو اللہ ترجمان ہیں بی بی زہرا کے، یہ تو ترجمان ہیں بی بی زہرا کے. منزلت زہرا کو پہنچانا تھا تو کوئی سید الساجدین بنا، کوئی عبادتوں کا مرکز بنا، کوئی سجدوں کا مرکز بنا. اب یہ سجدوں کا مرکز جب اپنی جد ماجدہ کے علم کو آگے پہنچانا چاہتا ہے تو آواز دیتا ہے الا ان ابغض الناس الی اللہ. منفور ترین انسان، سخت ترین انسان، عذاب الہی میں آنے والا انسان، ابغض ترین انسان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ من یقتدی بسنت امام، جو سنت امام کی اقتدا تو کرتا ہے کہ سنت یہ ہے، ولا یقتدی باعمالہ، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. توجہ چاہ رہا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. سنیے ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو کتابوں کا پڑھنے کا شوقین ہے مومنین انہوں نے دیکھا ہوگا، اور علماء اور ذاکرین سے سنا ہوگا، ہر امام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے مومنین کی الگ الگ پہچان بتائی ہے. الگ الگ پہچان اپنے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے معصومین نے مومنین کی الگ الگ پہچان بتائی ہے. جیسا دور رہا اور چاہنے والے جیسے جیسے ان کے دور میں ہلکا پڑتے گئے، معصومین نے اس کو پہچان مومن بنا دیا. جملہ بڑا سخت ہے، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا. اس سے پہلے کہ وضاحت کروں ایک حدیث اور ذہن میں کلک کر گئی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اصول کافی، آغا کافی کی کتاب، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں امام نے ارشاد فرمایا، امام معصوم کہتے ہیں تم ہمیں کیا پہچانو گے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے؟ یاد رکھنا جو ہمیں اچھا لگا، جو ہمیں اچھا لگا، امام کہتے جو ہمیں اچھا لگا اللہ نے وہ حلال قرار دیا. جو ہمیں اچھا نہ لگا ہم نے چھوڑ دیا، اسے حرام قرار دیا. مسلمانوں تمہارا تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اتنا بھی اختیار نہیں ہے. تم حلال سمجھ کے انجام دو گے تو یہ صادق آل محمد کا صدقہ ہے، حرام سمجھ کے چھوڑو گے تو بھی تربیت آل محمد ہوگی. امام معصوم کے زمانے میں، امام معصوم کے زمانے میں جیسے جیسے چاہنے والے کمزور پڑے، امام نے اس کو فوراً علامت مومن بنایا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. دیکھیے امام سے متعلق مجلس اور میں کوئی قول نہ پہنچاؤں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس امام مبارک کی مجلس ہو اور میں اس کی کوئی بات نہ پہنچاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. سمجھے آپ؟ جیسے جیسے مثال کے طور پہ معصومین نے 11ویں امام کا ایک قول ملتا مومن کی علامت کیا؟ انگوٹھی پہننا، زیارت عاشورہ پڑھنا، زیارت اربعین پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا، 51 رکعت نماز پڑھنا. یعنی 11ویں امام کے زمانے میں لوگ نماز میں سبک تھے، تھوڑا ڈھیلے تھے.
انگوٹھیاں نہیں پہنا کرتے تھے. مثال کے طور پر قنوت میں بڑی تساہلی کیا کرتے, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شریعت کو اتنا معین کر دیا کہ اسے مستحب قرار دے دیا تاکہ ہمارے چاہنے والے کسی سے پیچھے نہ رہے. صادق آل محمد کے زمانے میں آپ نے دیکھا, چھٹے امام کے زمانے میں لوگ کربلا نہیں جاتے تھے, بڑے کم لوگ تھے. تو امام پوچھا کرتے تھے کیا ہوا کربلا زیارت کو ہمارے جد کی ہو کے آئے؟ کہ مولا میں نہیں گیا. کہا حیف ہے تمہارے اوپر, تمہیں تو کم سے کم سال میں 2 بار جانا چاہیے. یعنی لوگ زیارتوں سے دور تھے, اور امام نے یہاں یہ بات بھی کہہ دی کہ کربلا جانا یعنی ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کی علامت. ہر امام نے مومن کی علامت بتائی, تو میرے چوتھے امام نے بھی ایمان کی علامتیں بتائی. امام ارشاد فرماتے ہیں علامت المومن خمسہ, مومن کی 5 علامتیں ہیں. 5 علامتیں مومن کی. لیکن چوتھے امام کی مجلس ہو رہی, اگر میں یہ روایت نہ پہنچاتا تو حق کے مجلس ادا نہ ہوتا. کہ مومن کی 5 علامتیں. امام کہتے ہیں الورع فی الخلوہ, مومن وہ ہے جو تنہائی میں بھی پرہیزگار ہو. سبحان اللہ. تنہائی میں خلوت میں پرہیزگار ہو, تنہائی میں اللہ کی معصیت نہ کرے, تنہائی میں کوئی گناہ نہ کرے. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں مومن بننا کمال ہے. جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, جہاں کوئی نہ ہو, نہ بیوی نہ بچے نہ ماموں نہ خالو نہ دادا نہ دادی نہ نانا یا علی, کوئی نہ ہو, وہاں ایمان کو مکمل رکھنا یہ ہنر ہے. یعنی الورع فی الخلوہ, خلوت میں تنہائی میں پرہیزگار بننا, یہ چوتھے امام ارشاد فرماتے. اگر مومن بننا ہے تو اب ایسا نہیں ہم تنہا ہیں اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. امام کے چاہنے والے ہو تو امام بھی دیکھ رہا ہے, خدا بھی دیکھ رہا ہے. الورع. اور دوسری چیز, ہم اس کی شرح دیتا تو بہت طولانی مجلس ہو جائے گی. دوسری چیز امام ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ فی القلہ, جب کچھ نہ ہو اس وقت صدقہ دینا. سبحان اللہ. جب کچھ نہ ہو, جب کچھ نہ ہو اس وقت صدقہ دینا. اس لیے کہ ہوت میں تو کائنات لٹاتی ہے, جب نہ ہو تو ان کے نام پہ دینا. یہ ہے کمال انسانیت. اس جملے سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے, کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ذکر حسین بند مت کرنا. صرف مالدار پہ مجلسوں کا کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ غربت میں بھی ہنر نکل کے آتا ہے ذکر حسین. بے شک بے شک بے شک. بہت باتیں میں کہہ سکتا ہوں, اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا. زان گرامی یہ دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں الصدقۃ فی القلہ, جب کچھ نہ ہو تو صدقہ دیجئے, جب کچھ نہ ہو تو اس وقت عمل کیجئے. الصبر, تیسری چیز الصبر علی المصیبہ, مصیبت ہے تو اس پہ صبر کرنا. کوئی مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرنا. یہ امام ارشاد فرماتے, اب وہ چاہے جیسی مصیبت ہو, لیکن علامت مومن یہ ہے کہ اس پہ صبر کرنا ہے. اور چوتھی علامت کیا؟ الحلم مع الغضب, جب غصے میں ہو, پاگل ہو رہے ہو غصے سے, غصہ اپنا برداشت نہ کر پا رہے ہو تو بردباری سے کام لینا. معاف کر دینا. ہائے ہائے. پانچویں چیز الصدق مع الخوف, جب کسی خوف کی منزل میں ہو تو سچ کا دامن نہ چھوڑو, ایسے سچے رہو جیسا ہم چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سید الساجدین بھی ہے, یہ زین العابدین بھی ہیں. تو پھر یہ سید الساجدین بنے کیوں, یہ زین العابدین بنے کیوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں زان گرامی, بات کو میں پھر ریلیٹڈ کرتا ہوں, یہاں سے مربوط کر دیتا ہوں تاکہ میری بات پوری ہو جائے. بنے کیوں سید الساجدین, بنے کیوں زین العابدین؟ اس لیے کہ جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے اور سجدے کی کیفیتوں میں تھے تو ان کے گھر نہیں جلائے جا رہے تھے, ان کی چادریں نہیں چھینی جا رہی تھی, ان کے تماچے نہیں لگ رہے تھے, ان کے پھوپھیوں کے سر سے چادریں نہیں چھن رہی تھی, ان کے بازوؤں میں رسن نہیں باندھی جا رہی تھی, ان کے کوڑے نہیں مارے جا رہے تھے, ان کے خیموں میں آگ نہیں لگائی جا رہی تھی, خیمے جل رہے ہوں اور سجدہ ہو رہا ہو. یہ ہے سید الساجدین.
राख बिखर रही हो और इबादत हो रही हो, ये है ज़ैनुल आबिदीन। अजीजों, मलाइका ने जलते हुए खेमों में इबादत नहीं की है, मलाइका ने अपने बहनों के भाइयों के साथ में, अपने अजीजों के साथ में लुटते पिटते इबादत नहीं की है, सजदा नहीं किया। अंबिया के सामने उनकी बहनों को बेपर्दा नहीं किया गया, अंबिया के सामने उनकी ज़ौजात को बेपर्दा नहीं किया गया। वो अंबिया की इबादत थी, ये सैयदुस साजिदीन की इबादत थी, ये ज़ैनुल आबिदीन की इबादत थी। आप रोने के लिए तैयार हो गए। मैं समझता हूँ अगर मैं ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन की एक मुसीबत पढ़ दूं, एक दर्द पढ़ दूं तो रोने के लिए काफी होगा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आंखों से आंसू आ गए, हल्के सदा हो गया। मेरा छठा इमाम जो ये कहता आंसू ना भी आए तो आवाजें निकाल निकाल के रो, ऐसे रो कि जवान का लाशा घर से जा रहा। इमाम की ख्वाहिश ये है कि मजलिस हुसैन में गिरिया करो। सज्जाद जैसी मुसीबत किसी पे कयामत आ जाए नहीं आ सकती। 11 मुहर्रम आ गई, सुबह नमूदार हो गई, रात भर सजदे में रहे सैयदुस साजिदीन, रात भर इबादत करते रहे ज़ैनुल आबिदीन। जब 11 मुहर्रम आ गई तो उमर साद ने अपने काफिले वालों को हुक्म दिया, जो जो हमारे कत्ल हुए उन्हें दफन कर दो। उन्हें सबको गड्ढे में खोद के दफन भी कर दिया गया। और इधर क्या था, हुसैन का जनाजा था, अकबर की लाश पड़ी हुई है, कासिम की लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं, असगर का लाशा तो पता ही नहीं करबला में कहाँ चला गया। असगर का लाशा घोड़ों की टापों से ऐसे पामाल हो गया था कि रेगिस्तान करबला में मिल गया, पता न चला। उसकी दलील मैं आपको दे दूं, रबाब का ये काफिला जब 11 की सुबह को जाने लगा तो रबाब ने सज्जाद से कहा, बेटा जरा ठहर जा, मैं भी आती हूँ। कहा ठीक है अम्मा। वो करबला की खाक छानने लगे, एक गड़ा खोदा कुछ न मिला, फिर गड़ा खोदा कुछ न मिला, फिर गड़ा खोदा कुछ न मिला। थोड़ी देर में एक छोटा सा लाशा मिला। रबाब ने आवाज दिया, बेटा सज्जाद आजा, मेरी मदद कर, असगर मिल गया। सज्जाद 11 मुहर्रम आई है, अभी सज्जाद के मसाइब शुरू हो गए हैं। यूं तो सज्जाद के मसाइब शुरू थे, लेकिन हाँ बाद आशूरा सज्जाद के मसाइब शुरू हुए। अब ये काफिला है, हुसैन का लाशा, अली अकबर का लाशा, अब्बास का लाशा थोड़ा दूरी पे है, ये तमाम लाशें हैं। उमर साद ने लश्कर को इस तरीके से तरतीब दिया गया कि असीरान आले मोहम्मद जो है ना गुजर रहे हैं लाशों के करीब से। आगे आगे हुसैन का सर है, आगे आगे अब्बास का सर है। अब्बास का सर तो नोके नेजा पे भी नहीं था, उसने मौला सज्जाद से पूछा था, ये भी एक मौला सज्जाद की मुसीबत है अज़ादारो। मौला सज्जाद से पूछा, मौला ये बताइए आपके चचा का सर नोके नेजा पे बुलंद क्यों नहीं होता था? जालिम नोके नेजा पे बुलंद तो करता था, लेकिन जब अब्बास की निगाहें शर्मा के ना रोए, शर्मा के ना रोए अज़ादारो, ये सज्जाद की मुसीबत है। मैं कौन सी मुसीबत सज्जाद की पढ़ूं? ये सज्जाद की मुसीबत है अज़ादारो। काफिला गुजारा जा रहा है, ज़ैनब गुजर गई, ज़ैनब के पास शहजादी उम्मे कुलसूम आई। जैसे इमाम हुसैन के लाशे के करीब आई, एक मर्तबा भैया का लाशा देखा, मदीने का रुख किया। भैया का लाशा देखा, मदीने का रुख किया, आवाज दिया, या जद्दा सल्ला अलैका मलिकतुस समा व हाज़ा हुसैन मुरम्मलुन बिद्दमा व मुक़त्तउल आज़ा। ऐ नाना, आप पर आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी थी और ये मेरा हुसैन बदन के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए है। ये सज्जाद की मुसीबत कम नहीं थी, सब गुजर गए, आखिर में सज्जाद गुजरे, आखिर में सज्जाद गुजरे। थोड़ी देर के लिए काफिला रुका। एक मरतबा जैसे सज्जाद हुसैन के लाशे के करीब आए तो सज्जाद ने अपने काफिले को रोका, और रोकने के बाद आका हुसैन को देखा, बाबा की तरफ देखा, हाय 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 हाय, बाबा की तरफ देखा और देखने के बाद कहते, ओ बाबा मुझे इतना बता दे, क्या तूने कोई बेटा ऐसा देखा है? आप पहले दिन में दादारो
یہ جملہ رونے کے لیے شام تک کافی ہے. او بابا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہو؟ بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہو. سجاد نہ اوپر سر اٹھا سکتے ہیں نہ نیچے سر اٹھا سکتے ہیں. زینب نے آواز دیا، سجاد تک آواز نہ پہنچی. یہ سجاد کی مصیبت کے لیے کیا کم ہے؟ کون کون سی مصیبتیں سجاد پڑھوں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں ایک مصیبت سن لے میرے مولا سجاد کی، جو ایسی مصیبت شاید کسی کے لیے ہو. قافلہ چلنے لگا، سب کو سوار کرا دیا گیا. زینب نے عمر سعد کی طرف پیغام بھیجا، یہ حسین کی بچی جو سکینہ میری بھتیجی ہے، یہ اکیلی اس پر نہیں بیٹھ پائے گی، اسے میرے محمل میں بٹھا دے. لیکن عمر سعد کا بنا کہ مزاج تھا، انہیں ظلم کا شب نکالا. کوئی نہ سنی، نہ سیران آل محمد کی نہ شمر سنتا ہے نہ عمر سعد سنتا. سکینہ کو ایک ننگی پشت پر کجاوے کے بٹھا دیا گیا. قافلہ جانے لگا. جیسی تھوڑی سی دور قافلہ چلا تھا، ایک مرتبہ قافلہ رک گیا. جیسی قافلہ رکا، عمر سعد نے پوچھا شمر کیا بات ہے، قافلہ کیوں رک گیا؟ کہا میں کیا کروں، حسین کا سر جس نو کے نیزہ پہ ہے وہ زمین میں گڑ گیا ہے، اور اب وہ زمین سے نکالو بھی تو نکلتا نہیں ہے. تو عزیزوں تصور کیجئے ایسے میں ظالم کو کیا کرنا چاہیے؟ 2-4 سپاہیوں کو بلاتا، اس نیزے کو اکھاڑتا. یہی ہونا چاہیے تھا نا. شمر نے یہ نہیں کیا، اس نیزے کو نہیں اکھاڑا. ایک مرتبہ سجاد کی طرف گیا، سجاد کی طرف گیا، کوڑا نکالا، سجاد کی پشت پر مارا. سجاد نے بابا کے چہرے کی سجاد نے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا. سجاد بابا کو دیکھ رہے ہیں. حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بیٹا میں آگے کیسے بڑھوں، قافلے میں میری سکینہ. میں پڑھ چکا، میں صاحب تو جملے پڑھنے جا رہا. میں پڑھ چکا، جسے رونا تھا وہ رو لیا، جو نہ رویا اور جو آنسو بہا لے نہ معلوم کس گوشے میں وہ دکھیاری آئی ہوگی، کس کونے میں بیٹھ کے کہہ رہے کہ میرے سجاد کا پرسا، میری سکینہ کا پرسا سنے آزادارو. جب زینب نے یہ خبر ملی کہ سکینہ گر گئی ہے نا، زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. اور جب تھوڑا سا دور قافلے سے چلی، کیا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کسی نقاب پوش بیوی کی گود میں ہے، اور وہ بیوی سر میں ہاتھ پھیر رہی ہے. اللہ اللہ، زینب قریب پہنچی، آواز یا سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ، یہ بتا تو کیسے گری، یہاں کیسے پہنچی. ابھی سکینہ کچھ آواز دیتی، اتنے میں اس بی بی سے سوال کیا، بی بی تم کون ہو؟ اس لیے کہ ابھی تو صبح سے کوئی کوڑے مار رہا تھا، کوئی تماچے مار رہا تھا، تم یہ کون ہو جو اتنا پیار کر رہی ہو؟ اب اس بی بی نے نقاب کو بیٹی بیچارہ تیری بابا دیوا جنت سے سکینہ. ارے سجاد کی یہ مصیبت کے لیے کیا کم ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا میرا مولا سجاد، جب زہر دغا دے دیا گیا، باقر کو قریب بلایا. لو تو جملے شہادت کے پڑھ دوں. باقر قریب آئے، اپنا زانو پر باقر کا سر رکھا، آواز دیا، بیٹا باقر تو کربلا میں موجود تھا نا، یہ بتا کربلا میں کیا کیا ہوا. باقر آواز دیتے، بابا میرے دادا کو قتل کیا گیا، گوشت گردن خنجر پیرا گیا، خوبیوں کی چادر
چھینی گئی بس سجاد نے ایک مرتبہ آہ بھری روح کا وسے ان ذریع سے پرواز کر گئی میرا مولا سجاد اب دنیا میں یا حسین روئی کبھی پاؤں کے چھالے روئے بیڑیاں روئی کبھی